تو جی اسٹوڈنٹس، ہم نے بنیادی جو اشکال ہیں حروف تہجی کی چھوٹی اشکال ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں نے الف کا بتایا تھا، الف کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، دونوں لائنوں کے درمیان سے آپ نے اوپر سے نیچے اس طرح پریکٹس کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک یہ الف سیدھا نہیں ہوتا آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اگر سیدھا ہو بھی گیا تو آپ پریکٹس بہت زیادہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی انگلیوں کی جو موومنٹ ہے اس میں فلیکسیبلٹی آئے گی، لچک آئے گی، اور آپ کا لکھنے کا جو سٹیمنا ہے وہ بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ایکسرسائز ہے وہ ہے کہ نیچے سے اوپر جانا۔ تو ابھی آپ صرف بغیر نقطے کے اس کی شکل بناتے جائیں گے جو کہ بلف با میں بنتی ہے۔ نیچے سے اوپر الف جو ہے وہ اکثر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، دونوں لائنوں کے درمیان تک ہی رہنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو پریکٹس ہے وہ ہے بے کا سٹارٹنگ جو حصہ ہوتا ہے، جیسے رے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ نوک نہیں بننی چاہیے بلکہ یہ گلائی میں آنا چاہیے، کونے سے گلائی میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی مشق ہے یہ ترچھی لائنیں بنانی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ترچھی لائنوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے جیم کی پریکٹس، ابھی دیکھیں جو لاسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے جیم کو بھول گیا تھا، تو ابھی دیکھیں جیم کا سر یہ ترچھی لائن سے یوں بنایا، تو اب ہم نے یہاں سے ترچھی لائن کر کے اس کے سر سے باہر نکلنا ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے جیم کا سر بنانا ہے، ساتھ ترچھی لائن بناتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے پریکٹس اگلی کہ آپ نے جیم جب درمیان میں آتی ہے پھر آپ نے شروع میں بھی اس کے ترچھی لائن بنانی ہے، اینڈ پہ بھی ترچھی لائن بنانی ہے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ یہ جیم درمیان میں آئے گا تو اس طریقے سے بنے گا، اور اس کو اس طریقے سے نہیں بنانا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہوگا۔ آپ نے یہ شکلیں بنانی ہیں اس طریقے سے، درمیان میں سے ترچھی لائن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی بھی حرف لکھنا ہے، یہ دیکھیں بڑا آسان ہو جائے گا، یہ میم اوپر لگایا، میم نیچے لگایا، ساتھ دال کو جوڑا، تو یہ بن جاتا ہے محمد، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی پریکٹس ہے کہ آپ نے سین کے 3 دندانے بنانے ہیں، ساتھ ترچھی لائن بناتے جانا ہے، اور جو دندانے بنانے ہیں یہ بالکل سیدھے اس طریقے سے نہیں بنانے، ٹھیک ہے، تھوڑے سے ترچھے یوں، اور چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں، بس اشارہ ہی کرنا ہوتا ہے آپ نے، اس طریقے سے آپ بناتے جائیں گے، اور زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا پین کے اوپر یا پینسل کے اوپر، زیادہ پریشر نہیں دینا۔ اس کے بعد ہے سواد کا سر، ساتھ ترچھی لائن، اس کو آپ بناتے جائیں گے، اور آپ کاؤنٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ٹائم رکھیں، 1 منٹ کا ٹائم رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا 2 منٹ کا، اس میں آپ جو نا سپیڈ کے ساتھ جب لکھیں گے اس کے بعد کاؤنٹ کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے 1 منٹ میں کتنے لیٹر جو ہے نا وہ لکھیں، کتنی دفعہ لکھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یہ پریکٹس کرنی ہے۔ تو ایک کی پریکٹس کرتے جائیں گے، الف سیدھا بنانا ہے اس کے اندر، پھر آپ نے عین کی پریکٹس کرنی ہے۔ عین جب شروع میں آتا ہے، یہ دیکھیں جیسے عین و او، ٹھیک ہے، یہ بنا کے ساتھ ترچھی لائن بناتے جانا ہے۔ اس کے بعد اگلی پریکٹس ہے کہ آپ نے عین جب درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بے شک آپ لائن سے تھوڑا اٹھا کے رکھ لیں، اور وی بنانا ہے کھلا کر کے، پھر یہ سیدھے پیچھے جانا ہے، سیدھا پیچھے جا کے، اور یہاں پہ 7 بنانا ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ خطاطی نہیں سیکھ رہے بلکہ پین کی جو عام رائٹنگ ہوتی ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے بچوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ نے عین کا سر اس طرح یہ ٹرائی اینگل نما بنانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثلث ہوتی ہے، یہ دیکھیں اس طرح ٹرائی اینگل بنانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی کہ یہاں سے سیدھا جا کے تو پھر آپ پیچھے جائیں، پھر صحیح نہیں بنے گا، آپ نے ترچھی لائن سے سیدھا آگے کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے پھر پیچھے، اور یہ 7 بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں شعور لکھتا ہوں، یہ دیکھیں یہ، ٹھیک ہے، تو اگر یہ عین کا سر درمیان میں بنانا آئے گا آپ کو تو پھر آسانی ہو جائے گی، آپ اس کے شروع میں یا اینڈ پہ کوئی بھی حرف لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لفظ جو ہے نا وہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے فے کی، فے یہ شروع میں، یہ دیکھیں،
شروع میں بنا رہا ہوں فے وا فو بنا دیا، ٹھیک ہے، یا فے الف فا بنا دیا، تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ دو نقطہ قاف کی بھی اسی طریقے سے پریکٹس کریں گے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر فے یا قاف درمیان میں آتا ہے تو اس وقت بھی آپ نے یہ ترچھی لائن شروع میں اور پھر وہ فے کا سر اور ساتھ پھر یہ ترچھی لائن، تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں یوں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے اگلی پریکٹس ہے کہ آپ نے کاف کی پریکٹس کرنی ہے، کاف اور گاف، کاف اور گاف۔ اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے الف جو ہے نا یہ لمبا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ گاف لکھتے ہیں اسٹوڈنٹ یوں لکھ کے تو ساتھ کش بنا دیتے ہیں، تو یہ برابر نہیں کرنا، بلکہ شروع میں آپ نے الف کو لمبا بنانا ہے، تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور پورا کاف گاف ابھی نہیں لکھنا، آپ نے صرف اتنا ہی لکھنا ہے۔ میم شروع میں اس طریقے سے بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ میم شروع میں، میم درمیان میں آئے گا تو شروع میں بھی یہ ترچھی لائن اور اینڈ پہ بھی ترچھی لائن، یہ دیکھیے گا اس طریقے سے، یہ ٹھیک ہے، یوں۔ اس کے بعد ہے ہائی حوض، ہائی حوض شروع میں، یعنی کہ یہ ہائی حوض ہوتی ہے تو شروع میں اس طرح بنے گی، یہ اکیلی اس طرح بنے گی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، یہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ جیسے ہیوا ہو لکھتے ہیں یہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سمبل ہے اس کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یوں نہیں بنانا، یہ 6 کی طرح نہیں بنانا، یا اوپر سے نیچے نہیں آنا، آپ نے نیچے سے اوپر بنانا ہے، اس طریقے سے۔ جب ہائی حوض درمیان میں آتی ہے تو اس وقت آپ نے کیسے بنانا ہے، جس طریقے سے آپ بناتے ہیں ایچ، ٹھیک ہے، انگلش کا ایچ لکھتے ہیں تو آپ نے یہاں سے الٹا بنا دینا ہے ایچ، اور نیچے یہ سمبل بنا دینا ہے، یہ دیکھیں جیسے آپ لکھتے ہیں پہاڑ، ٹھیک ہے۔ تو یہ شکل اکثر اسٹوڈنٹ کی مسٹیک ہوتی ہے، اس میں کیا کرتے ہیں بچے ادھر سے ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں بنانا، آپ نے یہ لائن بنائی، اس کے اوپر واپس جا کے پھر آپ نے مڑ کے نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ نے علیحدہ سے آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے، اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ وائٹ بورڈ کے اوپر پریکٹس کریں گے، اور بچوں کو کروانی ہے پریکٹس تو بچوں کی آپ پریکٹس کے اندر پہلے ایک ہی چیز صحیح کریں، اس کے بعد پھر آگے چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بنیادی شکلیں ہیں، جو چھوٹی اشکال ہیں، ان کو بنانا بہت ہی ضروری ہے مکمل حروف تہجی بنانے سے پہلے۔ اس کے بعد ہے ہائی حوض جو ہے نا جب اینڈ پہ آتی ہے تو اس وقت یہ شکل بنتی ہے جیسے ہم لفظ لکھتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ مد کو بنانا ہے، اور مد الف کے اوپر بھی مد استعمال ہوتی ہے، تو آپ نے یہ والا حصہ لائن سے اٹھا کے رکھنا ہے، اس طریقے سے اکثر بچے بناتے ہیں، اس طرح نہیں بنانا، یہ لائن سے اٹھا کے رکھنا ہے پچھلا حصہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ جب مد بنانا آئے گی تو پھر الف کے اوپر بھی مد وہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں بچے، آپ بھی آسانی سے بنا سکیں گے، اور ہر جگہ پہ آپ آسانی سے بنا سکیں گے، جیسے میں نے یہ لکھا ہے وجہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سین ہے سے۔ تو یہ بنیادی جو شکل ہیں پہلے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے ہائی دو چشمی، تو اس کو بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور یہ ایک کٹ بننا چاہیے یہاں پہ، اور بیچ میں سے آپ نے یوں ترچھا آ جانا ہے، یہ دیکھیے گا اس طریقے سے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہے کہ شروع میں کسی حرف کے شروع میں، ٹھیک ہے، یا دال اور دو چشمی ہائی بنتی ہے دھ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور درمیان میں آئے گی تو آپ نے یوں بنانا ہے جیسے تھے الف تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریکٹس ہوگی، شروع میں بھی اس کے جوائنٹ آئے گا اور اینڈ پہ بھی آپ نے ترچھی لائن بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی مختلف حروف کی جو چھوٹی شکلیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی اشکال ہوتی ہیں، وہ میں نے آپ کو سکھائی ہیں، تو ان کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ آپ نے مکمل حروف تہجی کو کیسے لکھنا ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔